اور انجیل میں جو وہ آیت ہے نا کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے جو جھوٹے دعوے نبوت کریں گے، نعوذ باللہ، دجال کا ورڈ موجود ہے انجیل کے اندر. ان کے ذرا مناظرے اٹھا کے دیکھیں، وہ ٹاپ آف دا لسٹ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے تو حضرت عیسیٰ پہلے ہی بتا کے گئے تھے. اب کئی کرسچن جو ہے وہ سامنے آ گئے کہ نہیں ہم تو اینٹی کرائسٹ نہیں کہتے رسول اللہ کو. او بھائی میں اس دجال کہانی کی بات نہیں کر رہا ہوں. دجال سے مراد ہوتا ہے دھوکہ دینے والا، ٹھیک ہے؟ جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت میں 3 جھوٹے دجال آئیں گے. ہم مسلمہ کذاب کو مسلمہ دجال نہیں کہتے، لیکن نبی اسلام نے اسے دجال کہا ہوا ہے، کیونکہ جو نبی نہ ہو اور اپنے آپ کو نبی کلیم کرے تو اسے دجال کہا جاتا ہے. دجل کرنے والا، جھوٹ بولنے والا. کرسچنز کے نزدیک ہمارے نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ دعوی نبوت غلط کیا. ایک تو بڑا دجال آنا نا کانا، اس کو چھوڑ دیں. وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا میرے بعد کئی ایک جھوٹے دعوی نبوت کرنے والے پیدا ہوں. 2017، 2020، 2023، 2025 مسلسل مقدمات، مسلسل گرفتاریاں اور مسلسل ضمانتیں. 2017، 2021 اور 2023 میں قاتلانہ حملوں میں ان کا بال بال بچ جانا. میرے نبی صاحب ہائی کوئی نہیں. 4 اکتوبر 1977 کو ضلع جہلم میں پیدا ہونے والے انجینئر محمد علی مرزا، جنہوں نے میکینیکل انجینئرنگ UET ٹیکسلا سے کی ہوئی ہے اور وہ 19ویں گریڈ میں پہنچنے کے بعد ریٹائرڈ ہو چکے ہیں. گزشتہ دنوں ان کو MPO 3 کے تحت پہلے گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد ان پہ 295C کا مقدمہ درج کر لیا گیا. یہ مقدمہ ان پہ پہلی بار درج نہیں کیا گیا. اس سے پہلے 2017 میں ان کے خلاف پہلی بار مذہبی الزامات پر احتجاج ہوا تھا، لیکن کوئی بڑا قانونی کیس درج نہیں کیا گیا تھا. لیکن 2020 اپریل میں ان کے خلاف FIR درج کی گئی، جس میں الزام تھا کہ وہ فرقہ وارانہ منافرت پھیلا رہے تھے. اس موقع پر انہیں گرفتار بھی کیا گیا، تاہم بعد میں وہ ضمانت پر رہا ہو گئے تھے. اس کے بعد اپریل 2023 میں ان کے خلاف 295C PPC توہین رسالت کا قانون کے تحت مقدمہ درج ہوا تھا. یہ پاکستان کے سخت ترین قوانین میں سے ایک ہے جس کے تحت سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. محمد علی مرزا نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا تھا. موجودہ گرفتاری کے الزامات کے مطابق 26 اگست 2025 کو ان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا. ان پر 2 بڑے الزامات لگائے گئے: بلاسفیمی کمپلیٹ جو کہ توہین رسالت کے مبینہ الفاظ کی بنیاد پر کی گئی، اور اس کے علاوہ سیکشن 3 آف MPO یعنی مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت ان کی نظر بندی، جسے عام طور پر عوامی امن قائم رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. 3 MPO کا قانون پاکستان میں حکومت کو ایسے افراد کی حفاظتی حراست کے لیے وسیع اختیارات دیتا ہے جنہیں عوامی تحفظ یا نظم کے لیے خطرہ سمجھا جاتا ہے. یہ قانون ایک طے شدہ مدت کے لیے کسی بھی شخص کی گرفتاری اور نظر بندی کی اجازت دیتا ہے، جسے بڑھایا بھی جا سکتا ہے. تاہم یہ حراست ایک وقت میں لگاتار 6 ماہ سے زیادہ نہیں ہو سکتی. تاہم 3 ماہ سے زیادہ طویل حراست کے لیے عدالتی نگرانی کی ضرورت بھی ہوتی ہے. محمد علی مرزا صاحب کی زندگی پر ایک نظر دوڑائی جائے تو وہ تمام فرقوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ قرآن اور صحیح حدیث پر مبنی دین ہی اصل بنیاد ہے. ان کا موقف ہمیشہ فرقہ واریت کے خلاف رہا. وہ تمام مکاتب فکر کو مسلمان سمجھتے ہیں، قادیانی اور نصیریوں کو چھوڑ کر، اور فرقہ بندی کی مخالفت کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کا یوٹیوب چینل، جو کہ ان کا آفیشیل یوٹیوب چینل انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے ہے، وہ اس پر مسلسل دینی لیکچرز دیتے رہتے ہیں. انہیں 2017 میں سلور پلے بٹن اور 2020 میں یوٹیوب کی جانب سے گولڈ پلے بٹن بھی ملا ہے. ان کے چینلز پر کم و بیش 3.10 ملین سبسکرائبرز موجود ہیں اور ٹوٹل ویوز کی تعداد بھی 675 ملین سے زیادہ ہے. اس کے علاوہ ان کا دوسرا چینل بھی الگ سے اپنی ویورشپ رکھتا ہے. یہ ویورشپ مختلف دوسرے چینلز میں تقسیم کی جائے تو اربوں کی تعداد میں ویوز اب تک ان کی ویڈیو پر دیکھے جا سکتے ہیں. انہوں نے جہلم میں قرآن اور سنہ اکیڈمی کے نام سے ایک ادارہ بھی قائم کیا، جہاں وہ ہفتہ وار درس بھی دیتے ہیں. ان کے لیکچرز قرآن و حدیث کے مستند حوالہ جات پر مبنی ہوتے ہیں اور وہ مختلف فرقوں کے بیچ مشترکہ پہلوؤں کو بھی اجاگر کرتے ہیں. ان کے بنیادی موضوعات میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ اسلام، صحیح بخاری و مسلم کی شرح،
عقائد کی اصلاح اور جدید دور میں دین کی رہنمائی بھی شامل ہے۔ وہ اندھی تقلید کی مخالفت کرتے ہیں اور مسلمانوں کو تحقیق پر مبنی دین اپنانے کی دعوت بھی دیتے رہتے ہیں۔ ان کا منطقی اور ایویڈنس بیسڈ انداز نوجوان نسل میں خاص طور پر مقبول ہے۔ وہ اپنی آمدن کے ذرائع عوام کے سامنے بھی واضح کرتے رہتے ہیں، اپنی پینشن اور یوٹیوب آمدن کے حوالے سے بات بھی کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ عطیات بالکل بھی قبول نہیں کرتے۔ کچھ لوگ انہیں ریفارمسٹ اسکالر کہتے ہیں، جبکہ کچھ انہیں فرقہ وارد پھیلانے والا قرار دیتے ہیں۔ شدید مخالفت اور تنازعات کے باوجود ان کا اثر پاکستان اور دنیا بھر کے اردو بولنے والے نوجوانوں میں بڑھ رہا ہے۔